اللہ مولانا العلی العظیم صدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب حضرات اخلاص اور محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے محض اپنے فضل و کرم سے، اپنی مہربانی سے، اپنی عنایت سے ہم سب کو ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اکٹھا فرما دیا، جمع فرما دیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور خداوند کریم ہم سب کی سیاکاریوں کو معاف فرمائے، ساری امت کی مغفرت فرمائے، ساری مخلوق پہ کرم اور فضل فرما، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اخلاق حمیدہ، اوصاف کمالہ، آپ کی سیرت و صورت کا جلسہ ہے۔ خداوند عالم نے اتنی عظمت عطا فرمائی، اتنی شان عطا فرمائی کہ 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا اللہ پاک نے آپ کو سردار بنا دیا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے پیغمبروں کے، رسولوں کے، نبیوں کے سردار ہیں۔ ہمیں جو کتاب ملی وہ ساری آسمانی کتابوں کی سردار ہے، اور یہ امت بھی ساری امتوں کی سردار ہے، بشرطے کہ امتی بن کر زندگی بسر کرے، امتی ہو۔ جب کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اقرار کرتا ہے اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اللہ کی ذات کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، پوجا کے قابل کوئی نہیں، نظر نیاز کے قابل کوئی نہیں، اس کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، اس اللہ کی ذات کے سوا کسی کی بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اجڑے ہوئوں کو بسانے والا کوئی نہیں، اور بسے ہوئوں کو اجاڑنے والا کوئی نہیں۔ اسی کی ذات کے حکم سے بادشاہ فقیر بن جاتے ہیں، اسی کے حکم سے فقیر بادشاہ بن جاتے ہیں۔ وہ بڑا بے نیاز ہے، وہ اگر چاہے تو کروڑا پتی کو بھوک کی موت عطا کرے، وہ اگر چاہے تو عزت و ذلت کا مالک وہی ہے۔ ساری کائنات ارضی پہ، پورے روئے زمین پہ ایک گھاس کا تن کا، ایک درخت کا پتا خدا کی ذات کے سوا کوئی نہیں بنانے والا۔ سمندر کا قطرہ قطرہ اس کے قبضے قدرت میں ہے، پہاڑ کا ایک ایک کنکر اس کے قبضے قدرت میں ہے، زمین کا ایک ایک ذرہ اسی کے قبضے قدرت میں ہے، آسمان کے ستارے اسی کے قبضے قدرت میں ہیں، اور میں اور آپ بھی اسی کے قبضے قدرت میں ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔
ضرورت ہی نہیں نبی آنے کی، نبی کا اب کریں گے کیا کسی اور نبی کا؟ آمنہ کے در یتیم کے بعد کسی نبی کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں، قرآن کے بعد آسمانی کتاب کی حاجت ضرورت کوئی نہیں۔ ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے وقت میں کالی کملی والے کی آمد کا اعلان کیا، اور خداوند کریم نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اپنے دین کو آپ پہ کامل کر دیا، اپنی نعمتیں آپ کے اوپر پوری کر دی، اور یہ جو دین اسلام ہے میں اس سے راضی ہو گیا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، او لوگوں، دین کی کوئی چیز میں نے چھپا کے نہیں رکھی، اللہ کا جو حکم آیا، جو پیغام ملا، میں نے تم تک پہنچا دیا۔ سارا قرآن پاک اس امت کو پہنچایا، تمام کی تمام حدیث پاک اس امت کو پہنچائی، ساری زندگی کا کردار، خصائل و شمائل، اخلاق و عادات تمام کے تمام نمونے کے طور پر اس امت کے حوالے کر دیے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، صبح کو آدمی اچھا بھلا مومن ہوگا، شام کو موت آ گئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، جنازہ کوٹھی سے نکلے گا، جنازہ بنگلے سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑے مجمع کے ساتھ نکلے گا، جنازہ بڑی شان شوکت کے ساتھ نکلے گا، حال یہ ہوگا مرنے والے کی پلے ایمان کی رتی موجود نہیں۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، میری امت اتنی بگڑے گی، معاشرہ اتنا برباد ہوگا، لوگ اتنے تباہ ہو جائیں گے، آخری وقت میں کلمہ پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی، درود پاک پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی، استغفار کرتے ہوئے موت نہیں آئے گی، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے موت نہیں آئے گی، ادھر موت کا جھٹکا لگے گا، ادھر منہ میں کنجری کا گانا ہوگا، گیت گاتے ہوئے لوگ مریں گے، بدماشی کے ارادے دل میں لیے ہوئے مریں گے، حرام خوری کرتے ہوئے لوگ مریں گے۔ تمہیں کیا معلوم ہے، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا زمین پہ کروٹیں بدل رہے ہیں، بے تحاشا رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا فاروق تجھے کیا ہوا، تو بڑا بہادر آدمی ہے۔ فرمانے لگے او لوگوں، تمہیں معلوم نہیں آج قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا قبرستان میں کھڑے ہیں، بے تحاشا رو رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، اتنے روئے آنسو داڑھی سے گزر کر زمین پہ ٹپک رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا عثمان تجھے کیا ہوا، تو نبی کا دوہرا داماد ہے، تجھے تو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مرتبہ دنیا ہی میں جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا، تو کیوں رویا؟ فرمانے لگے او لوگوں، اس قبر کے اندھیرے نے میرا جگر پھاڑ دیا۔ جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کی شکل میں تشریف لے جا رہے ہیں، لشکر بہت بڑا ساتھ ہے، راستے میں قبرستان آ گیا، حضرت علی ٹھہر گئے اور قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے او لوگوں، او قبر والو، اموالکم قسمتی، اور تم نے جو رشوت لے لے کر مال جمع کیا تھا، حرام طریقے سے مال جمع کیا تھا، جھوٹ بول بول کر مال جمع کیا تھا، بلیک مارکیٹ کر کر کے مال جمع کیا تھا، حرام خوری کر کر کے جمع کیا تھا، تیرے مرنے کی دیر تھی، لوگوں نے تقسیم کر لیا۔ نساء
نساؤکم زوجت، او قبر والو، جو عورت کل تیری بغل میں سوئی پڑی تھی اور تجھے کہتی تھی میں تیری ہوں میں تیری ہوں، تیرے مرنے کی دیر تھی، آج کسی اور کی بغل میں پڑی ہے، کسی اور کو کہہ رہی ہے میں تیری ہوں میں تیری ہوں۔ بیوی تیری نہ رہی، اولاد تیری نہ رہی، مال تیرا نہ رہا، اور کیا بنا تیرا حرام جمع کرنے کا؟ آج ہمیں اتنا بھی فکر نہ رہا کہ میں اگر مسلمان بن کے نہ مرا تو میرا حال کیا ہوگا۔ سلطان عالمگیر سب قید رحمت اللہ علیہ مغلیہ خاندان کا چشم و چراغ، بڑا ولی اللہ آدمی تھا، قرآن کا قاری تھا، عالم تھا، 5000 حدیث پاک زبانی یاد تھی۔ کسی زمانے میں بادشاہوں کو حدیثیں یاد تھی، قرآن یاد تھا، تفسیر یاد تھی۔ آج اس کی کوئی ضرورت نہیں امت کو رہی۔ اندازہ لگا بے شمار ایسے گھرانے ہیں جن میں ایک بھی قرآن کا دیدار کرنے والا نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے نبی تیرے نبی، عرشیوں کے نبی فرشیوں کے نبی، چاند سورج ستارے کا نبی، زمین کے ذرے ذرے کا نبی، سمندر کے قطرے قطرے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، اور پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ گانے بڑے اچھے لگتے ہیں، اور ظالموں اپنے گھروں میں لعنت نہ برساؤ، اپنے بچوں کو بدماش نہ بناؤ۔ تم نے معصوم بچیوں کو بغیرت بنا دیا، سارا دن ساری رات گانے بجانے میں چلا جاتا ہے۔ یہ امت کا حال ہے، یہ کلمہ پڑھنے والے کا حال ہے، یہ قرآن و ایمان بھی رکھنے والے کا حال بنا ہوا ہے۔ دکان پہ گائے بغیر گزارا نہیں، گھر میں گانے بجانے کے بغیر گزارا نہیں، سفر میں گزارا نہیں۔ یہ جتنے ایکسیڈنٹوں میں لوگ مر رہے ہیں یقین کرو سارے کنجریوں کے گانے گاتے ہوئے مر رہے ہیں۔ نہ اس کے بارے میں حکومت کچھ سوچتی ہے، نہ عوام کچھ سوچتے ہیں۔ یارو کم سے کم موت کا جھٹکا لگے تو کلمہ پڑھتے ہوئے تو مر جاؤ، اور لعنت ہے ایسی موت پہ، ایسی زندگی پہ جو رات دن گانے بجانے میں ہی لگے رہو۔ نماز پڑھنی مسجدوں میں مشکل ہو گئی، چاروں طرف لاؤڈ اسپیکروں پہ ایک ہنگامہ برپا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کرتے ہوئے فرما دیا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ۔ ظالموں بعد آ جاؤ، عداوت نہ کرو، بغاوت نہ پھیلاؤ، ورنہ میں وہ بے نیاز ہوں، میں وہ خدا ہوں، تمہارے نام و نشان مٹا دوں گا۔ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ فرمایا موت کا وقت سر پہ آ پہنچا، موت کی گھنٹی بجنے والی ہے، تم ابھی سوئے پڑے ہو۔ وہ کون سا وقت آئے گا؟ قرآن کریم ہمیں ہر وقت للکارتا ہے۔ فرمایا ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے، جب پکڑوں گا پتہ چلے گا خدا کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں انعام میں نے تم پہ کیے، صبح اٹھ کر قرآن کی زیارت نصیب نہیں رہی، تلاوت نصیب نہ رہی، سوتے وقت بھی بکواس کرتے ہوئے سو جاتے ہیں، صبح کو اٹھتے ہوئے بھی بکواس کرتے ہوئے اٹھتے ہیں۔
حالانکہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ نے فرمایا میری عائشہ رات کو سوتے وقت روزانہ ایک حج کر کے سویا کر، پورا قرآن ختم کر کے سویا کر، ساری امت کو گواہ بنا کے سویا کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا میرے آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میں روزانہ مکے میں حج کرنے کیسے جاؤں؟ فرمایا میری عائشہ سوتے وقت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 مرتبہ پڑھ کے سویا کر، تیرے نام اعمال میں ایک حج کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ فرمایا میری عائشہ 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کے سویا کر، تیرے نام اعمال میں پورے ایک ختم قرآن کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ فرمایا روزانہ ساری امت کے لیے بخشش کی دعا مانگ کے سویا کر، تیری قیامت میں ساری امت گواہی دے گی۔ پہلے لوگ سوتے وقت درود شریف پڑھ کے سویا کرتے تھے، آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرتے تھے، اب سرانے ٹیپ لگی رہتی ہے یا ٹیلی ویژن لگا رہتا ہے، بس گاتے بجاتے یوں ہی سو جاتے ہیں اور یوں ہی اٹھ جاتے ہیں اور یوں ہی مر جاتے ہیں۔ حالانکہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، قوم سمود قوم عاد کی بستیوں کے پاس سے گزرے جن پہ خدا کا قہر اور عذاب آیا تھا۔ آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا اپنی سواریوں کو تیز کر دو، جلدی نکلو، یہاں والے لوگوں پہ خدا کا قہر آیا تھا، جلدی نکلو یہاں سے۔ آپ وہاں سے جلدی نکلتے ہیں جس زمین پہ خدا کا عذاب آیا ہو، اور ہم عذاب کو دیکھتے ہوئے بھی توبہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ نہ دین کا شوق ہے نہ نماز کا جذبہ ہے، اگر پڑھی تو پڑھی، نہ پڑھی تو نہ صحیح، کیا فرق پڑتا ہے؟ اسی لیے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں بتاؤ تمہیں اپنی زندگی کی کس قدر امید ہے؟ کسی نے کہا مجھے امید ہے میں فجر کی نماز کے بعد ظہر کی نماز پڑھوں گا، کسی نے کہا ظہر کے بعد دیگر کی نماز پڑھوں گا، کسی نے کہا عصر کے بعد مغرب کی پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھے بیٹھے ہو، میں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، جو قدم مبارک میں نے اٹھایا ہے نہ معلوم زمین پہ رکھا بھی جائے گا کہ نہیں۔ اور فرمایا جو سانس اندر گیا ہے نہ معلوم وہ باہر آئے گا کہ نہیں، جو باہر آ گیا نہیں معلوم واپس اندر جائے گا کہ نہیں۔ اسی ذکر میں 1,29,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت رات دن لگی رہی۔ میرے اور میرے اکابر بزرگ علماء دیوبند کا عقیدہ بڑا شاندار ہے، ہمارے نبی کا پسینہ بھی نرالا، ہمارے نبی کا مدینہ بھی نرالا، ہمارے نبی کی بات بھی نرالی، ہمارے نبی کی جماعت بھی نرالی، بڑی شاندار جماعت ہے، اشار کرنے والی جماعت ہے، قربانیاں دینے والی جماعت ہے، اور کالی کملی والے کے اشاروں پہ مرنے والی جماعت ہے۔ تمہیں حضور کی زیارت خام میں بھی کبھی نصیب نہ ہوئی، اور بلال کو ایک ایک دن میں 1000 مرتبہ دیدار مل جاتا تھا۔ پتھر کھائے صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آقا کی خدمت میں عرض کر دیا اجازت دو میں طائف میں جا کر قرآن سکھاؤں گا، تعلیم دوں گا، لوگوں میں تبلیغ کروں گا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا عروہ بن مسعود تیری مرضی، جا یا نہ جا، میرے قدموں میں میرے پیروں میں طائف والوں کی مار کے نشانات آج تک موجود ہیں۔ بڑی مصیبت اٹھائی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے،
اور ضمناً ایک بات عرض کر دوں، لوگ حج کرنے جا رہے ہیں، گئے ہوئے ہیں، اللہ پاک سب کا حج قبول فرمائے، صحیح صحیح ارکان ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کافی لوگ وہاں سے آ کر عرب کا شکوہ کرتے ہیں، گلہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، اچھے لوگ نہیں ہیں، پیسے بڑے لیتے ہیں، بدسلوکی کرتے ہیں۔ حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں عرب کا گلہ نہ کرو، ان کا شکوہ نہ کرو۔ یہ نہیں فرمایا جائز نہیں، یہ نہیں فرمایا تمہیں گناہ ہوگا، یہ نہیں فرمایا یہ ہوگا، بلکہ پتہ کیا بات کہی؟ فرمایا لوگوں عرب کا گلہ نہ کرو، کیوں؟ اس لیے میں عربی، خدا کا قرآن عربی، جنتیوں کی زبان عربی۔ لوگ تو نماز سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو بچپن میں پلے پڑ گیا سو پڑ گیا۔ عدالت میں درخواست دینی ہو کئی مرتبہ سنتے ہیں، کوئی لفظ رہ نہ گیا ہو، کبھی اتحیات بھی سنائی کہ بیچ میں غلطی نہ ہو، کبھی دعا قنوت بھی کسی کو سنا کے دیکھی۔ فکر نہیں کہ میں اللہ کے دربار میں ہوں اور مجھ سے غلطی نہ ہو جائے۔ تمہارے ملک کے وفد امریکہ جاتے ہیں، چائنا جاتے ہیں، وہاں کے سارے حالات پہلے سیکھتے ہیں، وہاں کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے، کیا طرز زندگی ہے، کیا بود و باش ہے۔ اس ملک کے لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ جانور کہاں سے آ گئے، یہ حیوان کہاں سے، سب کچھ سیکھتے ہیں، اور حکم الحاکمین کے دربار میں جاتے وقت کوئی نہیں سیکھتا۔ حالانکہ فرمایا الیس اللہ بأحکم الحاکمین، میں مالک کائنات کا دربار سنبھل کے آؤ، خیال کر کے آؤ، واللہ عزیز ذو انتقام۔ اگر غلطیاں کرو گے، عداوت کرو گے، بغاوت پھیلاؤ گے، میں خدا بدلہ لینا جانتا ہوں۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم ان کیدی متین۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی بات نہیں مانتا، میرے حوالے کرو، میں اسے پکڑوں گا۔ کس جذبے کے ساتھ لوگ جا رہے ہیں، کس شوق کے ساتھ لوگ جاتے ہیں، لیکن سیکھتے نہیں کہ ہم چلے کہاں ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ مدینے پاک سے باہر نکلے، احرام باندھا اور آواز لگائی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، غیب سے آواز آئی لا لبیک، تیری حاضری منظور نہیں۔ کسی نوجوان نے بھی سن لیا، اس نے کہا بڑے میاں کیوں تکلیف اٹھاتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو، جب منظوری نہیں تو جا کے کیا کرو گے؟ اللہ والے نے رو دیا اور کہنے لگا نوجوان تو ایک دن میں گھبرا گیا، مجھے یہ آواز سنتے سنتے 53 سال گزر گئے، 53 سال گزر گئے مجھے یہ آواز سنتے سنتے، لیکن اگر یہاں منظور نہیں تو میں جاؤں کہاں؟ اور دروازہ کوئی نہیں، در کوئی نہیں، گھر کوئی نہیں، مالک کوئی نہیں، میرا کام ہے جبین نیاز کو رگڑنا، ناک کو رگڑنا، اپنے رب کی چوکھٹ پہ ماتھا رگڑنا، منظور کرے یا نہ کرے اس کی مرضی۔ غیب سے آواز آئی آج ہم نے یکدم تیرے 54 حج قبول کر لیے، ہم تو اتنا کہلوانا چاہتے تھے کہ تو یہ کہہ دے کہ میرے سوا تیرا کوئی نہیں۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ملک میں راج اللہ کہتا ہے میرا ہے،
بادشاہت میری، حکومت میری، ہر چیز پہ قدرت میری۔ ہمارے پاکستان کے مسلمان حج کے لیے جاتے ہیں، بیت اللہ میں طواف کرتے ہیں، وہ معلم کا منشی یا اور کوئی آگے سے کہلواتا ہے لبیک لبیک لبیک، اور یہ کہتے رہتے ہیں بلیک بلیک بلیک، سیکھ کے تو جاتے نہیں، حالانکہ اتنا اہم رکن ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 500 سال کی عبادت ایک طرف، بیت اللہ پہ یوں نگاہ ڈالنا ایک طرف، خانہ کعبہ پہ ایک نظر ڈالنا ایک طرف، اور 500 سال کی عبادت ایک طرف۔ پھر فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آدمی حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، چومتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں میرا دایاں ہاتھ چوم لیا۔ پھر غلاف کعبہ کو پکڑ کے مانگتا ہے، آواز آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں میرا دامن پکڑ کے مانگ لیا۔ پھر مقام ملتزم پہ لپٹ کے روتا ہے، مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں میری چوکھٹ پہ پکڑ کے سب کچھ مانگ لیا۔ مالک بن دینار سب کا جو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، دوپہر کا وقت تھا، دھوپ کا وقت تھا، گرمی کا موسم تھا، سخت گرمی تھی، اتنا خوبصورت جوان تھا کہ چاند کی طرح اس کا چہرہ تھا، اور حال یہ تھا کہ گلے میں کرتا بھی نہیں، سامان کوئی نہیں۔ ہمارے یہاں تو جب حج کی درخواست منظور ہو جاتی ہے تو مہینہ پہلے انتظامات شروع ہوتے ہیں، یہ بھی لانا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ ادھر اللہ فرماتے ہیں جو میرے دربار میں آتا ہے میں اس کا میزبان ہوں، وہ میرا مہمان ہے، خدا کا مہمان، اور اتنا فکر، بڑے بڑے انتظامات کرتے ہیں۔ بلکہ ایک اور ترکیب نکال رکھی لوگوں نے، حج کی درخواست نکلنے پر دوسروں کو کہتے ہیں جی دعا کرنا، خیر نال آواں کہ خیر نال جاواں، نہ وہاں کوئی بم برس رہے ہیں، ویسے ہر وقت مدینہ 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 کرتے ہیں، اور یہ کوئی دعا نہیں مانگتا یا اللہ مدینے میں میری موت آ جائے۔ کون مانگے؟ نہ کوئی مدینے کی موت مانگتا ہے، نہ کوئی شہادت کی موت مانگتا ہے۔ وہ تو ایک ہی جوان تھا جو ہر 5 نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتا تھا، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، الہی تیری راہ میں شہادت کی موت مانگتا ہوں۔ تم اتنے بیٹھے ہو مسجد میں، کوئی قسم کھا کے کہہ سکتا ہے کہ میں بھی 5 وقت دعا مانگتا ہوں یا اللہ شہادت کی موت عطا فرما؟ کون مانگے؟ چلو تم اپنے لیے نہیں مانگتے، فجر کی نماز میں اپنے مولویوں کے لیے مانگنا، یا اللہ ساڈا مولوی شہید ہو جاوے۔ سوٹا مارے گا تیرے سر پہ، آکھے گا میں تیرے گھروں کھانا ہے، تو شہید ہو جا، تیرا پیو شہید ہو جاوے، مینوں کیوں مارن نو پھردا ہے؟ کون دعا مانگے؟ وہی مانگ سکتا ہے جس کو اس ذائقے کا معلوم ہے، جس کو پتا ہے کہ شہادت کی موت کیا ہوا کرتی ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، الہی تیری راہ میں مجھے 100 مرتبہ مارا جائے، 100 مرتبہ میرا سر اتر جائے، 100 مرتبہ زندہ کیا جاؤں۔ جناب
جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی، الہی مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ آواز آئی میرے فاروق، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد کا پتھر آئے گا، کسی کی گواہی دینے کے لیے تبوک کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی، اور میرے فاروق جب تیری شہادت کی باری آئے گی، تیری گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مسلح آئے گا، میرے نبی کا منبر آئے گا، میرے نبی کی مسجد آئے گی، میرا قرآن آئے گا، فجر کی نماز آئے گی، سارا قرآن آئے گا، سارا مدینہ آئے گا۔ اور یہ بھی دعا کرتے تھے وَجَعَلْ مَوْتَنَا فِي بَلَدِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، الہی مدینے کا دفن عطا فرما۔ آواز آئی میرے فاروق تجھے اپنے محبوب کے اتنا قریب جگہ دوں گا، جب اس کا دل کرے وہ تجھے دیکھ لے، جب تیرا دل کرے تو تو دیدار کر لے۔ یہ تو اتنی شان والے لوگ تھے، ایسی ایسی دعائیں مانگتے تھے۔ الحمدللہ علماء دیوبند نے اپنی زندگیاں گزاری۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے مدینے پاک میں 18 برس گزارے، مدینے کی گلیوں میں بیٹھ کر مدینے کی موت کا انتظار کیا۔ مدینے میں موت آئی، جنازہ وہاں سے گزرا جہاں سے صدیق اکبر کا جنازہ گزرا، جنازہ وہاں سے گزرا جہاں سے فاروق اعظم کا جنازہ گزرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی کا جنازہ گراؤنڈ میں ہوگا، کسی کا جنازہ پارک میں ہوگا، کسی کا جنازہ باغ میں ہوگا، شیخ الحدیث کا جنازہ مسجد نبوی میں رکھا ہوا ہے۔ قبر وہاں کی حکومت نے بنائی۔ جب جنازے کو لے کر جنت البقیع میں پہنچے تو لوگ حیران ہو گئے یہ دیکھ کر کہ اللہ نے کتنا نوازا، کتنا کرم کیا، کتنی مہربانی فرمائی، کتنی بندہ نوازی فرمائی، کتنی بڑی عنایت فرمائی۔ اور گویا یوں آواز آئی، او زکریا تو نے ساری عمر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھائی، فضائل کی کتابیں لکھی، کروڑوں بے نمازی بن گیا، لاکھوں بے دین دیندار بن گیا، میں تجھے دنیائی میں نواز دوں۔ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں میں جگہ مل گئی۔ ادھر سیدہ رقیہ ہے، ادھر سیدہ ام کلثوم ہے، ادھر سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے، ادھر نبی کی 4 بیٹیاں، درمیان میں اللہ والے کو جگہ مل گئی۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں، 9 ہم سب کی مائیں، درمیان میں اللہ والے کو جگہ مل گئی۔ اور جنت البقیع میں چکر لگاؤ، ساری قبریں خشک نظر آئیں گی، درمیان میں ایک قبر پہ ہری ہری بیل نظر آئے گی۔ پوچھنا یہ کس کی قبر ہے؟ جواب ملے گا یہ پیغمبر کو دودھ پلانے والی مائی حلیمہ کی قبر ہے۔ ذرا کبھی کھڑے ہو کر پوچھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلانے والی مائی، ذرا یہ تو بتا تیرے قدموں میں کون سویا ہوا ہے؟ جواب ملے گا یہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ دیوبندی ہے۔ دیکھا کہاں جگہ اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ پھر آگے بڑھو، حضرت زبیر، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان میں جا کر پوچھو یہ کون سویا ہوا ہے؟ جواب ملے گا مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ دیوبندی سویا ہوا ہے۔ ادھر پرلی طرف نکل جاؤ، عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو اور نبی کے دوہرے داماد یہ تیرے قدموں میں کون سویا ہوا ہے؟ جواب ملے گا مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ دیوبندی سویا ہوا ہے۔ اللہ نے ان کو بڑے مرتبے عطا فرمائے، اور وہ اس لیے کہ انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ میں اس مرتبہ جب وہاں انگلینڈ گیا تو اڈمرا یونیورسٹی ہے بڑی وہاں انگلستان میں، دنیا بھر کے لوگ وہاں پڑھتے ہیں، تو مجھے بیان کے لیے وہاں یونیورسٹی میں لے گئے۔ ایک پروفیسر انگریز ٹوٹی پھوٹی اردو بولتا تھا، مجھے کہنے لگا کہ تو
پہلے ہندوستانی ہے پھر پاکستان کے رہنے والا ہے، ایک بات بتا، میں نے کہا کیا؟ کہ یہ مولانا محمود الحسن، مولانا حسین احمد مدنی اور یہ مولانا آزاد اور یہ عطا اللہ شاہ بخاری اور یہ مفتی محمود اور یہ جتنے مولانا احمد علی لاہوری اور یہ مولانا اشرف علی، یہ جتنے لوگ تھے کیا یہ انسان تھے؟ کیا یہ آدمی تھے؟ اور میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا میرا یہ خیال ہے کہ یہ وہ پہاڑ تھے جن کی چوٹی کوئی سر نہ کر سکا۔ لندن اکیڈمی میں ان حضرات کے نام موجود ہیں کہ ان سے نہ ٹکرانا، جو ٹکرائے گا پاس ہو جائے گا۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، کسی نے شکایت کر دی کہ یہ دارالعلوم دیوبند کے نام سے چھاونی بنا رہے ہیں، انگریز کے مقابلے میں فوج تیار کر رہے ہیں۔ ایک انگریز مخبری کے لیے آیا، 3 دن تک حدیث پاک سنتا رہا اور جا کر اس نے یہ رپورٹ دی کہ جو میں چہرہ دیکھ کر آیا ہوں وہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، جو میں چہرہ دیکھ کر آیا ہوں وہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے۔ اور پشاور کے مسلمانوں، ہم تو ان بزرگوں کے غلام ہیں جن کے چہرے دیکھ کر ہزاروں کافروں نے کلمے پڑھے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اسٹیشن پہ کھڑے ہیں، سہارنپور کے اسٹیشن پہ، یوں ٹکٹ مانگا، ٹکٹ کلرک ہندو ہے، وہ ٹکٹ دے کر پچھلے دروازے سے دوڑ کے آ کے کہنے لگا مولانا میں نے آپ کو ریل کا ٹکٹ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی قلم سے 1300 کتابیں لکھی، 1300۔ اندازہ لگاؤ کیا دین کی خدمت ہے۔ اور دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں، کوئی ملک ایسا نہیں، کوئی قصبہ ایسا نہیں جہاں دیوبند کا فاضل نہ رہتا۔ حضرت شیخ الہند صاحب کہہ دو رحمت اللہ علیہ 4 سال مالٹے کی جیل میں چکی چلائی، اور اس لیے میں کہا کرتا ہوں کوئی
دارالعلوم میں قرآن یاد کرے گا، کوئی مظاہر العلوم میں قرآن یاد کرے گا، کوئی کسی مدرسے میں قرآن یاد کرے گا، کوئی کسی مسجد میں قرآن یاد کرے گا۔ میرے شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ نے مالٹے کی جیل میں 18 سے مکئی پیستے پیستے چکی چلاتے چلاتے قرآن یاد کیا۔ ایک دن حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ مولانا مدنی جیل کی کوٹڑی میں سیدھا لیٹنے کے بجائے اونٹے لیٹے ہوئے ہیں۔ تو حضرت شیخ الہند نے فرمایا نوجوان وہ مکئی بھی تیار رکھی ہے، چکی بھی چلانی ہے، ذرا سیدھا لیٹ کر آرام کر لے۔ عرض کیا حضرت جی مالٹے کے علاقے میں جزیرے میں برف باری ہے، یک موسم ہے، بڑی ٹھنڈی ہوا ہے، تہجد کے لیے اٹھتے ہو، وضو کرتے ہو، ٹھنڈا پانی ہاتھ پیروں پہ لگتا ہے، چکی چلا چلا کر ہاتھ پیروں پہ برم آ گیا، سوجن آ گئی، تکلیف ہوتی ہے، میں پانی کا لوٹا بھر کے اپنے پیٹ کے نیچے دبائے پڑا ہوں، آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے میں یہ پانی پیش کروں گا، آپ وضو کر کے تہجد میں خدا کا قرآن پڑھیں گے، میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بڑے ہیرے تھے ہمارے قابل، بڑے اللہ والے تھے، میدان جہاد کے جرنیل تھے، کرنیل تھے، رضاکار تھے۔ شاملی کے میدان میں انگریز کے مقابلے میں مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا گنگوہی، حافظ ضامن شہید، یہ سارے اللہ والے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ پہلے تو تمہارے یہاں کے علاقے کے لوگ، پٹھان لوگ انگریزوں سے بڑی نفرت کیا کرتے تھے، اب تو انگریزی قسم کے برتنوں میں کھاتے ہو، پیتے ہو، بڑے خوش ہوتے ہو، ماڈرن وہ بن گئے، اب تو تم بھی ماڈرن۔ بس ایک کسر باقی رہ گئی ہے، تمہارے یہاں کا تو پتہ نہیں، ہمارے یہاں پنجاب میں یہ جو زیادہ انگریزی پڑھ لیتے ہیں نا، زیادہ انگریزی، وہ عصر کے وقت شام کو پلاٹوں میں گراؤنڈوں میں گھومتے ہیں، اور خصوصاً سردی کی موسم میں چلغوزے کھاتے پھرتے ہیں، چھولے چباتے پھرتے ہیں، لیکن دیکھنے والے کو نفرت آتی ہے، وہ جیب یہاں پیچھے لگاتے ہیں، پیچھے سے نکال نکال کے یوں کھاتے ہیں منہ میں یوں۔ آدمی کو بڑی نفرت آتی ہے کہ اس بدبخت نے کہاں مال گودام بنایا ہے، اور سارا جسم چھوڑ کر یہاں پیچھے جیب لگاتے ہیں، یہاں کی بڑا چوکیدار رہتا ہے، مگر چونکہ تمہیں تو اچھی لگے گی نا، تم کہو گے یہ بابو کا طرز زندگی ہے، یہ بابو کا طریقہ ہے، بابو اگر تھوک دے وہ بھی اچھا ہے۔ حالانکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، مشکاۃ شریف میں حدیث پاک موجود ہے، فرمایا او لوگو موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی سخت پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے نئی نئی قبروں سے مردے زندہ کر کے دکھاتے ہو، ہمیں پرانی قبر پہ لے کے چلیں گے، زندہ کر کے دکھاؤ۔ تو ایک قبر پہ لے کے گئے، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ کھڑا ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میرا نام سام ہے، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ فرمایا تو بہت پرانا بندہ ہے بھائی، کئی ہزار سال قبر میں گزر گئے، ذرا بتا تو صحیح قبر میں کیا بنتی ہے، کچھ قبر کا حال بتا، کیا حال ہوتا ہے قبر میں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا او عیسیٰ تمہیں قبر کی پڑی ہے، تو قبر کا حال پوچھتا ہے، تو قبر کی خبر پوچھتا ہے، تو مجھ سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھتا موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے، یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ موت کتنی سخت ہے۔ کہنے لگا مالک کائنات کی قسم ہے کئی ہزار سال میری موت کو گزر گئے، آج تک میرا منہ کڑوا ہے۔ کبھی تمہیں بھی فکر ہوا کہ نہ موت آئے گی نہ جانے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں گا، کنجری کی گود میں ہوں گا، شراب پی رہا ہوں گا، حرام میرے ہاتھ میں ہوگا، حرام میرے منہ میں ہوگا، اس حال میں موت آئی تو بنے گا کیا؟
مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان سے فرمایا گلے میں کرتا بھی نہیں، سامان پلے کوئی نہیں، حتیٰ کہ دونوں پیر بھی نہیں، ہاتھوں کے بل ہاتھوں سے زمین پہ چلتا ہے، گھٹنوں کے بل چل رہا ہے گھسٹ گھسٹ کے۔ مالک بن دینار نے پوچھا تو کہاں سے چلا؟ کہنے لگا بلخ بخارے سے۔ اس حال میں کہ ہاں اس حال میں تجھے چلے ہوئے کتنے دن گزر گئے؟ کہنے لگا 7 برس ختم ہو گئے، 8واں لگا ہوا ہے۔ اسی حالت میں کہ ہاں اسی حالت میں۔ تجھے کھلاتا پلاتا کون ہے؟ کہتا والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار ہوتا ہوں وہی تندرستی عطا کرتا ہے۔ فرمایا تجھے مدت ہو گئے چلتے چلتے، آج تو میرے یہاں ٹھہر جا، آج تو میرے یہاں قیام کر۔ کہنے لگا مالک بن دینار یہ جو 2-4 منٹ تیری ساتھ باتوں میں گفتگو میں میرے خرچ ہو گئے، مجھے ان کا بڑا دکھ ہے۔ اتنی دیر میں اور 2-4 گز گھسٹ کر میں اپنے یار کے قریب ہو جاتا، مجھے ان منٹوں کا دکھ ہو رہا ہے، میں نہیں ٹھہر سکتا اور تو تھک گیا ہوگا۔ کہنے لگا نہیں نہیں، تیرے دیوانے مگر چلنے سے رک سکتے نہیں، تیرے دیوانے مگر چلنے سے رک سکتے نہیں، پاؤں تھک جاتے ہیں دل ان کے کبھی تھکتے نہیں۔ دل میں عشق ہو، محبت ہو، سوز و گداز ہو، پھر تھکنا تھکانے کا کیا مطلب؟ اور کہنے لگا میں بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، روضہ رسول اللہ کی زیارت کے لیے چلا ہوں، منتظر ہوں اس گھڑی کا کب وہ وقت آئے اور کب میں جا کر کے یوں کہوں کہ اے مدینے کے مہاجر سبز گنبد کے مکی، اے مدینے کے مہاجر سبز گنبد کے مکی، عرش ہے تیرے قدم کے فیض سے یہ سرزمین، کب آئے وہ وقت اور کب میں مدینے میں حاضری دوں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں اپنی سواری پر سوار ہو کر اسی سال حج کے لیے گیا، میں نے مینا میں دیکھا بڑا مجمع لگا ہوا تھا، میں مجمع کو چیر کے اندر گیا، دیکھتا کیا ہوں چاروں طرف لوگ کھڑے ہیں اور بیچ میں وہی نوجوان بیٹھا ہے، رو رو کے دعا کرتا کہتا الہی آج کسی نے بکرے کی قربانی دی، آج کسی نے چھترے کی قربانی دی، آج کسی نے دمبے کی قربانی دی، آج کسی نے گائے کی قربانی دی، میں مسکین ہوں، میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میرے پاس تو یہ میری جان ہے، میں اس کی قربانی دیا چاہتا ہوں، قبول فرما۔ مالک بن دینار کہتے ہیں ایک چیخ ماری اور جان دے دی۔ عرض یہ کر رہا تھا، اللہ پاک نے اعلان کر دیا روئے زمین پہ سب سے پہلے میں نے اپنا گھر بنایا۔ پشاور کے مسلمانوں، جس گھر کا مستری خلیل اللہ ہو، جس گھر کا مزدور ذبیح اللہ ہو، اور جو بن رہا ہے وہ بیت اللہ ہو، اور جس کا گھر بن رہا ہے وہ اللہ ہو، کیا کہنا اس گھر کی عظمتوں کا؟ کتنی بڑی شان ہے اس گھر کی۔ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ابا کے گھر رہتے ہیں، باپ بت پرست نہیں بلکہ بت گر ہے، بناتا ہے، پتھروں کے خدا بناتا ہے۔ کئی لوگ کہہ رہے ہوں گے توبہ توبہ توبہ، اتنا بڑا ظالم تھا وہ کہ پتھروں کے خدا بناتا تھا۔ ہاں تم تو بالکل نہیں بناتے، کبھی کسی قبر کو نہیں چوما، کبھی کسی جگہ کو چاٹا ہی نہیں۔ اللہ پاک نے اپنی مہربانی سے میں جب حج کے لیے گیا، طواف کرتے کرتے مسجد میں باوضو بیٹھا ہوں، پاکستانی عورتوں کے منہ سے میں نے یہ بات خود سنی، طواف کرتے کرتے۔ عقیدہ دیکھو عورتوں کا، بیچاریوں کا علم دیکھو۔ ایک آخر لگی ہے نہیں ہی کوٹھے وچ اللہ سائیں دی قبر ہے، بیت اللہ کو کہتی ہے،
ہی کوٹھے بھی چلا سائیں دی قبر ہے. دوئی آکھن لگی پھٹے منہ اللہ دی قبر نہیں ہوندی کہ پھر اور کیڑے بابے دی قبر آ کے تھے. اندازہ لا. بیچاریوں کا ذہن دیکھو، عقیدہ دیکھو، علم نہیں، نہ واقفیت کی بنا پر. بلکہ ہم باب عبدالعزیز سے باہر ایک دن کھڑے تھے، ہمارے ملتان کے ساتھ ہی لگتا ہے مظفر گڑھ، آپ لوگ بھی جانتے ہیں، وہاں کے علاقے کا ایک حاجی روتا ہوا آیا. اساں انہوں پوچھا بھی حاجی صاحب کیوں رویا، کی گل ہے؟ آخر میری حاجن گم گئی. اور میں کہا ہائی کتھا تیرے کو کتھا نکلی ہے؟ آخر جیڑی کالے تھگڑی والی خانگاہ ہے نا، کالے تھگڑی والی خانگاہ بیت اللہ کو کہتا ہے. وہ ساری زندگی جو خانگاہوں میں ٹکرے مارتے گزر گئی. اور پھر جیڑی کالے چھگڑی والی خانگاہ کھڑی ہے نا، ایندے نال ودی آئی وت میں نہیں ڈٹھی آ گئے. علم دیکھو، عقیدہ دیکھو. جبھی تو حج کر کے کچھ پلے نہیں پڑتا. میرے وسیم میں ایک آدمی حج کر کے آیا، اس کا نام غلام قادر. تو ایک آدمی نے آواز دی، لوگ آدھا نام تو لیتے ہی ہے، او قادرا او قادرا. مڑ کے آ کے آخر لگا، او بیڑا تباہ تھی بھی 50,000 کا بیڑا کر کیتی بیٹھا، اجے بھی قادر ہی ہوں میں. تو مینو حاجی نہیں آخر حاجی آن دے تیرا تینوں پھانسی لگتی ہے. کسی حاجی کا نام لے کے سگ مارو نا، میں کونا کونا ویخ جائے جی میں انہیں کوئی شے کھو لی ہوئے. اندازہ لگا، ذہنیت ویکھو، کدے تو پلے کچھ نہیں پہنتا. وہ ایک بزرگ فرماندے سی کہ مینا دے اندر 3 دن تائیں شیطان نو کنکرا مار دینے، وٹے مار دینے. تے شیطان کول کھلو کے آخد ہے مار لے مار لے مار لے، ترا دیوارا ہو گئی ہیں، مریں جا تو رددا نہیں، میں بھی تینوں واپسی تے جدے ٹکراں گا. کتنے کی نال لے گیا میرا نا شیطان نہیں، میں بھی تیرے نال بھی سیار بداں گا، رنگین ٹیلی ویژن برکتاں والا دے چھوڑاں گا. حالانکہ عقل نہیں مانتی. اللہ پاک کے بیت اللہ کا دیدار کرنے کے بعد، گنبد خضرا کی زیارت کرنے کے بعد، مدینے کی گلیوں کا دیدار کرنے کے بعد، وہ تو وہ گلیاں ہیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اور میرے محبوب تیری گلیوں کی قسم، تیرے شہر کی قسم، تیرے وطن کی قسم. اور کہنے والا یوں کہتا ہے، والعصر تیرے زمانے کی قسم، علم نشرح تیرے سینے کی قسم، والولد تیرے وطن کی قسم، تیری رہنے کی جا کا کیا کہنا. کتنا بڑا شاندار ملک، شاندار علاقہ، ہزاروں انبیاء علیہ السلام وہیں تشریف لائے. ابراہیم علیہ السلام کا باپ پتھروں کے خدا بنا کر ٹوکرے میں رکھ دیتا کہ بیچ کے آ خداؤں کو. ابراہیم علیہ السلام بازار میں جاتے، لے لو خدا، پر ہیں جھوٹے. اب بتاؤ کون لے؟ باپ کہنے لگا، ابراہیم منڈی بالکل ڈاؤن ہو گئی، بازار تباہ ہو گیا، خداؤں کے خریداری کوئی نہیں رہے، یہ تو بکتے ہی نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیچنے والا نہیں بیچنا چاہتا. انہوں نے کہا، اوہو تو یہ سارا کام تو نے خراب کیا ہے. کہنے لگا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا. چلا جا، میری آنکھوں کے سامنے سے پتھر مار مار کے تجھے ختم کر دوں گا. ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو ساتھ لے کر علیہ السلام ہجرت کر لی، چھوڑ دیا مصر، فلسطین چھوڑ دیا، مصر کے علاقے سے گزر رہے ہیں. مصر کے علاقے کا بادشاہ بڑا بدماش ہے، خوبصورت عورتوں کو پکڑوا کر ان سے بدماشی کرتا ہے. اب جب میں نے یہ لفظ بولا نا
کہ مصر کا بادشاہ بڑا بدماش تھا. کئی لوگ کہتے ہوں گے بادشاہ بھی بدماش ہوا کرتے ہیں. تمہارے زمانے کے بادشاہ تو سارے اولیاء کرام ہیں, سارے ابدال ہیں. یہ لوگ اگر نیک بن جائیں پوری کائنات انسانی سکون میں آ جائیں. بات تو ساری یہاں سے بگڑی ہے. دولت مند طبقہ, امیر طبقہ, کوٹھی بنگلے والا طبقہ اپنے آپ کو خدا سے آزاد سمجھتا ہے. یہ تو خدا کو بھی بیچارے مجبوراً مانتے ہیں, کیونکہ موت برحق ہے اور موت کسی کو چھوڑتی نہیں. وہ تو ایک اللہ کا کرم ہے کہ وہ جو اسرائیل علیہ السلام ہے نا, وہ پیسے ویسے نہیں لیتا, ورنہ یہ جتنے موٹے موٹے ہیں نا ڈڈل, یہ سارے غریبوں کو مروا دیتے. کتنے کتنے یہ ٹھلی قوم پھرتی ہے نا, کھانا ہر 100 روپے کار یہ نہیں تختہ کرتے ہیں. وہ تو ایک اور اللہ کا کرم ہے, غریب آدمی تو بیمار پڑ کے توبہ کر کے استغفار کر کے مرتا ہے, اور جتنے یہ بڑے بڑے ہیں نا یا کھڑا ہے یا پڑا ہے. اگر جی کی ہوا کہ ہارٹ فیل ہو گیا, نہ توبہ کی توفیق ہے, نہ استغفار کی توفیق ہے, نہ درود پاک کی توفیق ہے, یا کھڑا ہے دھڑام سے گرا. انہوں نے کہا کی ہوا, اگر گیا بس اور ہونا کی سے پہنچ گیا جہاں جانا تھا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سرزمین عرب پہ آنے لگو. اللہ پاک نے یوں حکم دیا کہ سلے ہوئے کپڑے اتار کے آؤ, بادشاہ ہو تخت اپنا تاج اتار کے آؤ, اپنا سارا لباس اتار کے آؤ, ننگے سر آؤ, گلے میں کفن پہن کے آؤ. ابراہیم علیہ السلام جب مصر کے علاقے سے گزرنے لگے تو مصر کے بادشاہ کے ملازموں نے حضرت سارہ کو گرفتار کر لیا اور پکڑ کے شاہی محل میں لے گئے. برائی کا ارادہ کیا. حضرت سارہ نے فرمایا مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دے. حضرت سارہ نے نماز پڑھی, اپنے مولا سے سوال کر دیا الہی میری آبرو تیرے خلیل کی آبرو, تیرے خلیل کی آبرو تیری آبرو. مولا تو علی کل شیء قدیر ہے, ہر جگہ تیری قدرت ہے. میں تیرے خلیل کی عزت ہوں, تیرے پیغمبر کی عزت ہوں, مولا میری حفاظت فرما. اس بادشاہ کے بدن میں درد اٹھا, تڑپنے لگا اور کہنے لگا تو میرے لیے دعا کر دے, میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا. نبی کا گھرانہ بڑا اخلاق کریمانہ رکھتا ہے. حضرت سارہ نے اس کے لیے دعا بھی کر دی. 3 دفعہ ٹھیک ہوا, 3 دفعہ بدماشی کا ارادہ کیا. اور اگر آپ لوگ میری بات کو سمجھ رہے ہیں تو مزہ آئے گا. بادشاہ کا ارادہ ہے حضرت سارہ کی عزت لوٹنے کا, اور خدا کا ارادہ ہے یہاں ایک بچی ہے کنیز ہے جس کا نام ہاجرہ ہے, اب تک اس پہ کسی کی نظر نہیں پڑی, ہاتھ نہیں پڑا, آجا اسے لے جا ساتھ. اس کے پیٹ سے اسماعیل ذبیح اللہ کو پیدا کر کے میں اپنے محبوب کی نسلی طور پر بنیاد ڈالنا چاہتا ہوں. جب 3 دفعہ حضرت سارہ نے دعا کی اور 3 مرتبہ بد دعا کی, پھر کہنے لگا یہ عورت کی شکل میں کوئی بلا ہے, اس کو لے جاؤ یہاں سے. اور چلتے چلتے کہنے لگا یہ بچی لے جا, تیری خدمت کیا کرے گی. حضرت ہاجرہ کو پالا سنبھالا, جوان ہو گئی, ابراہیم علیہ السلام سے نکاح کر دیا, اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے. بڑا خوبصورت بچہ, ہونہار بچہ. بلا اس کے حسن کا کیا کہنا جس کی پیشانی میں امام الانبیاء کا نور نبوت چمک رہا ہوگا. بس اللہ کو اتنی سی بات پسند نہ آئی. خلیل ہر وقت چومتے ہو, ہر وقت چاٹتے ہو. اس ہاجرہ کو بھی, اس معصوم بچے کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلو. لقدک میدان صحرا, سینکڑوں میل میں بستی کوئی نہیں, بندہ کوئی نہیں, چرند کوئی نہیں, پرند کوئی نہیں, درخت نہیں, پانی نہیں. اس جگہ لا کے بٹھاؤ. حضرت ہاجرہ کو ساتھ لیا ہے, گود میں اسماعیل ذبیح اللہ کو لے رکھا ہے. چلتے چلتے
جہاں بیت اللہ ہے یہاں بٹھا کر ابراہیم علیہ السلام خدا حافظ کہے بغیر بتائے بغیر چل دیے. حضرت ہاجرہ نے آواز لگائی اے ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ بولتے نہیں. پشاور کے مسلمانوں پیغمبر اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی بیوی سے کلام نہیں کرتا. تم لوگوں کی بیٹیوں کو تاڑتے ہو, ایک دوسرے کی عزت کو برباد کرتے ہو. ارشاد فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کسی کی دھی کی آبرو خراب کرتا ہے جب تک اس کی اپنی دھی کی آبرو نہ لٹ جائے موت نہیں آئے گی. فرمایا جو کسی کی بہن کی آبرو خراب کرتا ہے جب تک اس کی بہن کی آبرو نہ لٹ جائے اس کی موت نہیں آئے گی. تماشا نہیں ہے, قیامت کے دن زمین کے ٹکڑے اٹھ اٹھ کر آئیں گے اور گواہی دیں گے الہی مجھ پہ بدکاری کی, مجھ پہ جوا کھیلا, مجھ پہ شراب پی, مجھ پہ رشوت لی, مجھ پہ حرام کام کیا. اور کسی اللہ والے کے لیے زمین اٹھ کر آئے گی کہے گی الہی یہ مجھ پہ قرآن پڑھا کرتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے بولتے نہیں, اللہ نے منع کر دیا تاکہ امتحان پورا ہو, آزمائش پوری ہو, ابتلا پورا ہو. ہمارے یہاں جیسے امتحان تھوڑے ہی ساری نقل چلتی ہے. ہاں اگر ٹیسٹ ہو رہا ہے, ٹیسٹ یہ چنگا ٹیسٹ ہے, ابھی فرسٹ لگے ہوا ہے. کون پوچھے کیا کر رہے ہو, کیا ہو رہا ہے؟ موت ہی پوچھے تو پوچھے. اس لیے مجذوب کہتا ہے کہ ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دل, ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دل, قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دل, اور منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دل, اپنا غفلت میں گنوانا ایک دل. حضرت ہاجرہ نے جب کئی آوازیں دی اور ابراہیم علیہ السلام نہ بولے تو حضرت ہاجرہ سمجھ گئی کہ ناراض ہو کر جا رہے ہیں. عرب کی طاقتور مائی دوڑ کے آ کے راستہ روک لیا اور کہنے لگی میرے خلیل, میں جوان عورت, یہ میدان, یہ صحرا, کوئی شے نہیں, یہ تیرا نور نظر, یہ پیارا پیارا لگتے جگر, کس کے حوالے کر کے چلے آؤ, کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ خدا کے لیے میرا قصور بتاؤ, میں معافی طلب کروں گی. میرا جرم بتاؤ, میں معذرت کروں گی. میرا گناہ بتاؤ, میں استغفار کروں گی. میرے خلیل میرا قصور تو بتاؤ. حضرت خلیل بولتے نہیں, اللہ کی طرف سے اجازت نہیں. پھر خود ہی حضرت ہاجرہ سوچتی ہیں پیغمبر کسی پہ ظلم نہیں کیا کرتے. کہنے لگی کہیں اس رب کا حکم تو نہیں, اس اللہ کا یوں حکم تو نہیں؟ بتاؤ ہاں کہنے میں کیا حرج تھا؟ ہم لاکھوں گناہ کر کے کہہ دیتے ہیں نا او جی کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, ہو ہی جاتا ہے. ہاں پتہ چلے گا نا قبر میں جا کے کہ ہو ہی جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں ملتان شہر میں ایک قبرستان میں ایک قبر سے 3 برس تک دھواں نکلتا رہا. تمہیں میں وہ قبریں دکھا سکتا ہوں. بابا مملوک علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے دربار میں شہر بابلپور میں قبر میں آگ لگی, چاروں طرف کی کئی گز زمین جل کر کالی ہو گئی. تم اپنے خیال میں بڑے تیار بیٹھے ہو, پلے کچھ نہیں ہے. سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا کہیں اس رب کا حکم تو نہیں؟ خلیل نے ہاں بھی نہ کہی, یوں سر کا اشارہ کیا, یوں. ہائے یقین دیکھو اس مائی کا, اللہ کی ذات پر ایمان دیکھو, رب پر اس کا اعتماد دیکھو, بھروسہ دیکھو. پلہ چھوڑ کر, راستہ چھوڑ کر
وہیں نہ بیٹھی جہاں یہ بات ہوئی، جہاں پہلے بٹھا کے آئے تھے دوڑ کے وہاں چلی گئی اور کہنے لگی پھر جاؤ، رب جانے میں جانوں، پھر کوئی پرواہ نہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آخر انسان تھے، پہاڑ کی آڑ میں جا کر سجدہ شکر کر دیا، سر سجدے میں رکھ دیا، الہی یہ تو نے مجھے کامیاب کر دیا، ورنہ میرے بس کا کہاں، ایسا نور نظر چھوڑ کے چلا جاؤں۔ تھوڑی سی کھجوریں تھی، تھوڑا سا پانی تھا، اور کھجوریں بھی ختم ہو گئی، پانی بھی ختم ہو گیا۔ ہاجرہ کو بھوک لگی، سیدہ کو پیاس لگی، کھانا پینا بند ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام کو بھوک پیاس نے اتنا تڑپا دیا، اتنی لمبی زبان باہر نکل آئی، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے اسماعیل علیہ السلام رو رہے ہیں۔ سیدہ ہاجرہ نے 2 پتھر کھڑے کر کے ایک پتھر کی چھاؤں بنا کر اس کے نیچے لٹا دیا، اور خود کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہے، کبھی مروہ پہاڑی پہ چڑھتی ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا مروہ پہاڑی پہ چڑھتی ہے، دونوں پہاڑیوں کے درمیان سے جب گزرتی ہے، ڈھلوان ہے زمین کا، بچہ نظر نہیں آتا، دوڑ کے چڑھتی ہے، بھاگ کے چلتی ہے۔ ماں ہاجرہ قربان جاؤں تیری دوڑ پہ، تیری رفتار پہ، تیری چال پہ، تیری ٹور پہ قربان جاؤں۔ کسی کے 500 سال کے سجدے رد، کسی کا کروڑوں روپیہ صدقہ رد، کسی کی عبادت رد، تیری چال پسند آ گئی، تیری ٹور پسند آ گئی۔ آواز آئی ہاجرہ آج کے بعد نبی ہو، پیغمبر ہو، رسول ہو، ابدال ہو، کتب ہو، صحابہ کرام کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، ہاجرہ جب تک تیری چال چل کے نہ دکھلائے گا میں خدا اس کا حج منظور کرنے کو تیار نہیں۔ تیری رفتار ہمیں پسند آ گئی، میری رحمت کو تلاش کرنے میں۔ 7ویں چکر میں کان میں آواز آئی، حضرت ہاجرہ نے رو دیا، میرا بچہ اگر چلا گیا تو میں تیرے امداد کا کیا کروں گی، میں محتاج ہوں تیری امداد کی۔ واپس آ کے کیا دیکھتی ہیں، اسماعیل علیہ السلام نے روتے روتے جو کھریاں ایڑیاں رگڑی، زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا۔ آج تک اتنی دنیا میں پانی جاتا ہے وہ پانی ختم نہ ہوا۔ ہزاروں بیماریوں کے لیے دوا ہے، شفا ہے، بھوک کا کام بھی دیتا ہے، پیاس کا کام بھی کرتا ہے۔ 6-7 سال عمر ہوئی اسماعیل علیہ السلام کی، اور زیادہ حسن بھی نکھر آیا، بچے پر اور پیار آنے لگا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے خلیل اسماعیل کی قربانی میرے دربار میں کر، میرے نام پر اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلا۔ اب پیغمبر تو پوری کرتا ہے، حضرت ہاجرہ کو بتایا نہیں، بچے کو تیار کرا لیا، نہا دھوا لیا، کپڑے پہنائے، بغل میں چھری اور رسی دبا لی اور انگلی پکڑ کے لے کے چلے۔ شیطان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ آج تک تو صدقے تھے، خیرات تھی، عبادت تھی، اللہ کے نام پر بچے بھی اگر ذبح ہونے لگ گئے تو بالکل ہی کام خراب ہو جائے گا۔ اب شیطان دادا بن کے آیا، اتنا بڑا سر پہ پگڑ باندھا ہوا، پگڑی نہیں، پٹکا نہیں، پگڑ، اور ہاتھ میں تسبیح نہیں، تسبیح، جب بڑا تسبیح لیے ہوئے، اور دوڑ لگانے کے لیے حضرت ہاجرہ کے پاس آیا۔ عورت ذات ہے، جلدی گھبرا جائے گی، کچھ رفڑ کرے گی، بات بگڑے گی، اور یوں کرتا ہوا آیا۔ حضرت ہاجرہ کہنے لگے بابا جی روٹی کھانی ہے؟ اور نہیں۔ لسی پینی ہے کہ نہیں؟ کہ پھر کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا تیرا بیٹا کہاں ہے؟ اپنے ابا کے ساتھ گیا۔ کہاں گیا؟ کہ کئی دعوت کھانے گئے ہیں کسی بڑے دوست کے یہاں۔ انہوں نے کہا دعوت نہ دعوت، رسگلے پکے ہوئے ہیں دعوت میں، گلے پہ چھری چلائے گا، رسی چھری ساتھ لے کے گیا ہے۔ حضرت ہاجرہ کہنے لگی عمر تو تیری کافی معلوم ہوتی ہے، بدبخت کبھی کسی باپ نے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی؟ ہائے، کبھی کبھی مجبوری میں شیطان بھی سچ بول دیتا ہے، اور مسلمان جھوٹ بولتا بولتا قبر میں جا گھستا ہے۔
ساری زندگی میں سچ نہیں بولتا۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کے فرمایا، او لوگوں، مالک کائنات کی قسم، میں نے ساری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تم اتنے ابدال بیٹھے ہو، یہ تم سارے پشاور والے ولی اللہ ہو، تم میں سے بھی کوئی قسم کھا سکتا ہے کہ میں نے ساری عمر میں جھوٹ کبھی نہیں بولا؟ البتہ یہ قسم تو کھا سکتے ہو کہ میں نے ساری عمر میں سچ کبھی نہیں بولا۔ شیطان کہنے لگا اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کے لیے لے گیا، مجبور ہے، اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس کا خیال تو تھا کہ عورت ذات ہے، کپڑے پھاڑے گی، دوڑے گی، بھاگے گی، رپڑ کرے گی، مگر وہ ہاجرہ رونے لگی اور کہنے لگی، ہاتھ سے کنکریاں مٹھی بھر کے کنکریاں ماری شیطان کو، چلا جا تو لعنتی شیطان ہے، وہ تو میرا ایک اسماعیل ہے، لاکھوں اسماعیل ہو، میں اللہ کے نام پہ سارے قربان کر دوں۔ اور افسوس کر کے کہنے لگی، او میرے خلیل، اچھا نہیں کیا، مجھے عورت سمجھ کے نہ بتایا، مجھے نہ بتایا، چپ کے لے گئے، مجھے بھی ساتھ لے کے چلتے، آپ اپنے نور نظر کے گلے پہ چھری چلاتے، میں دونوں ہاتھ پکڑ لیتی۔ کبھی میرا بچہ اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے وقت حرکت نہ کر دے اور اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ شیطان کو بڑی تکلیف ہوئی، لوبیدہ خالی گیا، بڑی امید تھی کہ عورت پر دو جلدی چلے گا، مگر یہاں چلا ہی نہیں کہا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ گیا، پترا جی بابا جی کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ابا جی کے ساتھ جا رہا ہوں۔ دیکھ نہیں رہا؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہ کسی دوست کے یہاں لے کے جا رہے ہیں، دعوت۔ انہوں نے کہا دعوت نہ دعوت، پھرنی پکی ہوئی ہے تیرے لیے، کرلی بغل میں چھری ہے، رسی ہے، ذبح کرے گا تجھے۔ انہوں نے کہا بدبخت، کبھی باپ بھی بیٹے کو ذبح کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجبور ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اور شیطان مردود، کہاں میرے اللہ کا حکم اور کہاں میرا گلا؟ میں ہزاروں مرتبہ اپنے مولا کے نام پہ ذبح ہونے کو تیار ہوں۔ کنکریاں ماری اٹھا کر اسماعیل علیہ السلام نے بھی، وہ کہنے لگا لو دوسرا دا بھی گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے قریب آ گیا، بڑھیپے کی اولاد ہے، کتنا خوبصورت بچہ ہے، کوئی اور صدقہ کر دو، کوئی اور خیرات کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام تو پیغمبر تھے، سمجھ گئے شیطان کا داؤ ہے، کھیل ہے، کنکریاں ماری اٹھا کے لاہور کا گوڑا مارا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ میں اپنے بیٹے سے ذرا مشورہ تو کر کے دیکھوں۔ فرمایا فلما بلغ معه السعي قال یا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ میرے بیٹا تیری کیا صلاح ہے؟ میں نے تو خواب دیکھا ہے، اللہ کے نام پہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم ملا وہ کر گزرو، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بلکہ مشورہ دے دیا کہ آپ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دینا، مجھے سیدھا نہ لٹانا، آپ میرے باپ ہیں، میں بیٹا ہوں، چھری چلاتے چلاتے کہیں ترس نہ آ جائے، مجھے اوندا کر کے لٹا لینا اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا کہ بہت اچھا۔ اسماعیل علیہ السلام خود بخود باپ کے قدموں میں لیٹ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے گھٹنا رکھ کر دبا لیا۔ اسی کو حفیظ کہتا پچھاڑا آر گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، چھری چلائی، اللہ کی طرف سے آواز آئی چھری، نیچے اسماعیل ذبیح اللہ ہے، خبردار اگر ایک بال بھی کاٹ دیا جہنم میں پھینک دوں گا۔
چھری چل رہی ہے کاشتی نہیں؟ نے کہا ابا چلاؤ نا. بیٹا میں تو پوری طاقت سے چھری چلا رہا ہوں. تو عرض کی ابا جان شاید اللہ کو میرا ہیلا منظور نہیں، میں سیدھا لیٹتا ہوں، آپ پٹیاں کھول دیں اپنی آنکھوں سے، شاید اللہ کو یوں منظور ہو کہ باپ بیٹے کی نظر بھی ملے اور چھری بھی چلے. سیدھا لٹا کر کے چھری چلائی. چھری کی شامت آ گئی، نیچے بھی نبی اوپر بھی نبی، نیچے ذبیح اللہ ہے اوپر خلیل اللہ ہے. چھری بیچاری کو تھوڑا سا راستہ لکڑی کے دستے میں گھسنے کا ملا، نبوت کا بال نہ کاٹا. عرض کیا ابا جان چھری کی نوک میرے گلے پہ رکھ کر نبوت کا وزن ڈال دو. سب کچھ کیا. اللہ پاک نے جنت سے دمبا بھیج دیا، میرے خلیل ہم نے تیری قربانی منظور کر لی، اور تیری نہیں تیری آل میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئے گی، وہ بھی بکرے چھترے دمبے گائے ذبح کریں گے. مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں ان کو ثواب ایسا ہی دوں گا جیسا آج تجھے بچے کے ذبح کرنے پر دے رہا ہوں. یہ قربانی کوئی کھیل تماشا نہیں. تو پچھلے سال بقرعید کے موقع پر میرے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ قاری صاحب ککڑی کی قربانی تھی رہی ہے، اور میں کہ تو مکھی مار جا. اندازہ لا. کئی لوگ آپ دیکھیں گے پسند کرتے ہیں گھر اچھا ہو، مکان اچھا ہو، کاروبار اونچا ہو، شاندار گزر ہو، اولاد اچھی ہو، بیوی اچھی ہو، اور قربانی کے لیے جب جانور لینے منڈی میں جائے گا نا یوں تلاش کرتا پھرے گا ان میں بیمار جانور کون سا ہے، سستا ملتا. وہ بھی اللہ کے نام پر خیرات ہی کرنی ہے نا. اللہ میاں کے دلوں کے حال کو جانتا ہے، وہ دیکھ نہیں رہا اس کے دل میں چور ہے. کھانا اچھا مانگتا ہے، پہننا اچھا مانگتا ہے، قربانی ہلکی کرنا چاہتا ہے. اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے اس امت کو اجر عظیم عطا فرمایا. حج بھی بڑی سعادت ہے. خداوند کریم نے ایک ایک نماز کے بدلے میں بیت اللہ میں جو ایک نماز پڑھے 1 لاکھ نمازوں کا ثواب، اور جو جماعت کی پڑھے 27 لاکھ نمازوں کا ثواب. مگر ایک بات یاد رکھنا، اسی کو ثواب ملے گا جو پڑھتا ہو. جو یوں ہی چکر لگا کے آ جائے اس کو پک بھی نہیں ملتا. میرے اپنے علاقے میں ملتان میں ایک آدمی حج کر کے آیا کئی سال کی بات. میں اس سے ملنے گیا، ظہر کی نماز پڑھ کے آیا، عصر کی نماز پڑھ کے آیا، حاجی وہیں بیٹھا ہے. میں نے اس کے لڑکے سے پوچھا، میں نے کہا حاجی صاحب نے نماز پڑھ لی؟ کہنے لگا ابھی شروع نہیں کی. ابھی شروع نہیں کی، تھکے ہوئے حاجی صاحب. پھر مولوی تو بڑے استاد ہوتے ہیں نا. پھر میں باتوں باتوں میں حاجی کو میں نے چھیڑ دیا. میں نے کہا حاجی صاحب نمازیں نہیں پڑھتے؟ وہ کہنے لگا جی آپ ہی لوگوں سے سنا ہے کہ بیت اللہ میں ایک نماز پڑھو تو 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے، مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھو تو 50,000 کا ثواب ملتا ہے. 4 مہینے پڑھ کے آیا ہوں، حساب لگا لو. اندازہ لگاؤ اپنے معاملے میں کتنے سیانے ہیں. اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے اعلان کر دیا، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، او لوگو ڈرو اپنے پروردگار سے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس دن سے ڈرو جب ساری زمین کو بوریے کی طرح لپیٹ کے پھینک دے گا. میری گزارشات کا حل یہ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے طریقے ہیں، جتنی آپ کی سنتیں ہیں، جتنا بھی آپ کا خصائل و شمائل ہے، تمام کا تمام ستھرا راستہ ہے، اچھا راستہ ہے، نجات کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے، غلامی نصیب فرمائے، غلامی میں موت آئے اور غلامی میں حشر ہو. اللہ پاک سارے عالم کے مسلمانوں پہ کرم اور فضل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.